کاشف بھائی سے درخواست ہے کہ سخاوت کے حوالے سے کوئی لیکچر ریکارڈ کرا دیں. اللہ اللہ اللہ, کوئی ایک ریکارڈ کرایا, پیسے ہی نہیں نکالتے. تمہیں کیا پتا بھائی کاشف بھائی نے کیا ان کو لیکچر ریکارڈ کرائے ہوں. ان کو بڑا کہا نوٹوں کا, نہ کہتے جمڑی جائے دمڑی نہ جائے. باقی تجھے میں ایک سورہ منافقون میں اللہ نے ایک جگہ کہا کہ جب آدمی قیامت کے دن پچھتائے گا نا جہنم کی آگ میں, وہاں پر تو وہاں کہے گا کاش میں دنیا میں صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوتا. ہر کام ہو سکتا ہے, لیکن وہاں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر سکتے ہیں حشر کے دن. آپ کو صدقہ کس کو دینا ہے آپ نے اس دن؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کریں گے؟ وہ تو نہیں ہونا قیامت کے دن. ہر کام, نماز ہو سکتی, ذکر ہو سکتا ہے, اللہ سے کوئی معافی ترلا. صدقے کے بارے میں, اور صدقہ صرف آدمی کو آگ سے بچاتا ہے اور آفات سے صرف صدقہ بچاتا ہے, اور کوئی چیز نہیں بچاتی. اور صدقے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دے چاہے تیرے پاس بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. یہ پاوے آپ بناتے ہیں نا, اوپر سے وہ ناخن اتار دیتے ہیں. حضور نے فرمایا وہی جلا ہوا کھر دے دے, سڑ گیا نا ناقص ہے وہ دے دے, ٹھیک ہے نا. حضور نے فرمایا چاہے کیا کھجور کی گٹھلی کا چھلکا ہی کیوں نہ ہو, وہی منہ میں ڈال کے کوئی چوس لے گا, دے دے اللہ کی راہ میں. نہیں دیتے, بخیل بیٹھے میرے پاس دائیں, بہت 1 روپیہ نہیں دیتے, نکالتے, ٹھیک ہے نا. اور میرے جو ہے نا بچپن میں ہم سنتے تھے تو وہ امام حسین کا یہ ایک قول ترمذی شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا بھی کس کو دینا چاہیے. امام حسین نے فرمایا کہ سائل کو دے دے چاہے وہ گھوڑے پر چڑھ کر تیرے پاس آیا ہے, صاحب حیثیت نظر آتا ہے, جب سوال کر لیا اس کو دے دے بس. اس لیے بیکاریوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں, سوال ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا اگر بہت سارے بیکاری جھوٹے نہ ہوتے تو میرے نام پر مانگنے والے کو اگر کوئی آدمی نہ دیتا تو میں زمین میں دنسا دیتا ان لوگوں کو. جو کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ دے دے, پھر دے دے اللہ کے نام پہ. اللہ نے کہا وہ تو میں اس لیے نہیں دنساتا کہ لوگوں کو کہ کوئی جھوٹے بھی ہوتے اس کے اندر سے, لیکن دے دیا کریں. بیکاری کو بھی دے دیا. بیکاری وہی ہے نا کہ جن کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہیں بھی صدقہ جن کو لگتا ان کو بھی اگر مل جائے. تو حضرت ابن عمر سے کسی نے کہا کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا گیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کے نام پر جتنا بیوقوف بن جاؤں اتنا ہی اچھا ہے. دے دینا چاہیے جب سائل. پچھلے دنوں وہ میرے ایک ماموں جان تھے, ان کے ہاں وہ شادی تھی, وہ ہم ادھر گئے تو ایک نا ان کو کسی بات پہ غصہ تھا, کوئی برات آ رہی تھی تو میں بھی استقبال میں تھا, تو وہ ایک سائل آ گیا ان سے مانگنے کے لیے. تو وہ بھی یہاں جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ اس مسائل میرے انہوں نے سنے ہوئے ہیں سائل والے. تو وہ بڑا غصہ آیا ہوا, تو وہ کہتا باؤ جی کچھ دے دو. تو بڑے غصے میں تھے, نکال کے دینے لگے, کہتے یہ لو. مانگا بھی کس کے سامنے, جو کہتا ہے گھوڑے پہ چڑھ کر آئے تو اس کے سامنے اس کو دے دو. غصہ پڑا تھا اس پہ ان کو. کہتے کس کے سامنے مانگا, جو ہمیں یہ کہتا ہے گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تو اس کو اچھے بھلے تم ہو. کہ میں نے کہا آپ دے دیا نا, نہ کہ اچھے بھلے ہو دے دیں آپ. تو وہ مجھے یہ بات ہو, کہتے کس کے سامنے مانگا, جو کہتا ہے گھوڑے پہ چڑھ کے. تو بالکل دے دینا چاہیے. سائل جو سوال ہی کر لیا, سوال سے بڑی دنیا میں کوئی ذلت نہیں ہے. اور میری یہ دعا اللہ اس ذلت سے ہر آدمی کو بچا لے, ہر آدمی کو دنیا کو, کافر ہے مومن ہے مسلم ہے, سوال سے بچا لے. اور عالم دین کو تو اللہ اتنا بچا لینا, اس کو تو اللہ تعالیٰ چاروں طرف اس کے نا سیسے کی لوہے کی رزق کی ایسی دیواریں کہ اس کو تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے لوگوں سے, شرمندہ ہو جاتا ہے وہ مانگ کے, ٹھیک ہے نا. بالکل سوال کی جیسی انہوں نے کہا دنیا میں سب سے بڑی ذلت سوال ہے, سب سے بڑی ذلت. اس لیے علماء نے کہا کہ جب تیرے پاس کوئی آدمی آئے, اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا, جب وہ آئے نا تو آتے اس کو اچھا ویلکم کر, آؤ جی, چاہے اجنبی کیوں نہ ہو, آئیں جی, آئیں بسم اللہ, آئیں آ کر بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس آ گئے بٹر بھائی جان میں پہچانے نہیں آپ کون ہیں, نہ آئیں جی, آئیں بسم اللہ, تشریف رکھیں, پانی پئیں, اور جی سر کیسے ہیں, خیریت سے, تھوڑا تعارف کرا دیں, آپ ذرا مجھے بتا دیں کیسے آئے آپ, کس کام کے سلسلے. تو علماء نے کہا کہ آنے والے کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ جانے پتہ نہیں کیا کہے گا. تو جو اپنے مسلمان بھائی کے دل سے اس خوف کو اٹھا دے گا, قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر سے خوف کو اٹھا دے گا. آپ کے پاس کوئی سفارش والا آیا ہے, آپ آفیسر ہیں, تو آپ اپنے کولیگز کو دیکھیں, اس کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا ہے کہ صاحب جواب نہ دے دے یار, تو خوف کو اٹھا دیں اس کے دل سے. آنے والے کے دل سے سائل ہے, بہن ہے, بھائی ہے, اجنبی ہے, خوف کو اٹھائیں. جو یہ خوف اٹھا دے گا نا اپنے بھائی کا, انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر سے جتنے خوف ہیں وہ دور کر دیں گے, اور اس کو کہہ دیں گے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون,
آج تم پر کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں، تو نے میرے بندوں کا خوف اٹھا دیا۔ اتنا اس کو پیارا ویلکم کرے، اجنبی ہو یا کوئی ہو۔ یہ میری نصیحت باندھ رہے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ جب سے یہ میں نے پڑھا مجھ پر ایک ایسا علم کا دروازہ یہ کھلا، اس کے بعد میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے جو نیکیاں کی، جو خوشی مجھے اس میں محسوس ہوئی نا، مجھے کسی چیز میں نہیں ہوئی۔ آنے والے آدمی کے دل میں وہ سفارش چاہتا ہے آپ سے کروانا کہ یار میرا ان سے کہہ دیں آپ، وہ آپ سے پیسے کی چاہتا ہے، وہ ریلیف چاہتا ہے، آپ آفیسر ہیں، وہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار میرے ساتھ اٹھ کر یہ چلے، وہ چاہتا ہے یار مجھے یہ کچھ دے دے، اس کو کہ میں مانگوں گا نہ ایسا کر دیں کہ وہ اپنی دل کی بات آپ سے تسلی سے کر سکے۔ یہ کریں، یہ چیز آپ کو بہت بلندیوں پر لے جائے گی، اور جو آدمی یہ کرے گا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑے علم کے اور اس کے اپنے سخاوت کے جو ہے نا کرنے کے بعد بڑے رستے آپ کے اوپر دین اور دنیا کے کھولے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ لیکچر میں نے ابھی ریکارڈ کرا دیا، چلو اتنا سا کلپ ہی چلا دو سخاوت کیا ہوتی ہے۔ کیا یورپ میں رہنے والے عیسائی مشرک ہیں؟ پکے ٹھکے مشرک ہیں۔ ان کے مشرک ہونے میں کیا میرے بھائی تجھ کو اختلاف ہے؟ وہ تو مشرکوں سے بھی آگے چلے گئے، وہ تو ہو گئے ایتھیسٹ، خدا کو نہیں مانے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھی مانے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ جو اللہ کو ہی نہ مانے وہ مشرک اب رہ گیا۔ اب میرے بھائی ایتھیزم اور ایگنوسٹکزم اگر تو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تو وہاں پھیل چکا ہے۔ اب یورپ جتنا بھی ہے، ویسٹ جتنا بھی ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ اہل کتاب بھی نہیں رہ گئے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم شادیاں کر لیں، کیسے کر لیں یار آپ؟ وہ تو اہل کتاب وہ تھے، نمازیں روزہ ذکر اذکار پاکیزہ رہتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، شرابیں نہیں، وہ بڑے اور طرح کے اہل کتاب تھے۔ آپ کن اہل کتاب کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ اس لیے آج کے دور میں اہل کتاب کو ڈھونڈنا بہت بڑی بات ہے، کسی کرسچن عورت سے، اور وہ بھی مجبوری کی حالت میں بتایا کہ وہاں پر اگر وہ کر سکتا ہے تو یہ میرے بھائی یورپ کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ ادھر کیا آپ بات کرتے ہیں؟ وہ لوگ تو یہاں پاکستان میں رہنے والی آپ کی مسلمان نسلیں ایتھیسٹ ہوگی۔ لڑکوں کا چیک کیا کریں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے۔ لڑکا کوئی نماز روزہ گھر میں پڑھتا ہے، کوئی رمضان شریف کے اندر بھی چلو رکھتا ہو، باقاعدہ پابندی نہیں کرتا، کوئی رمضان شریف کوئی رسول پاک کی نعتیں سنتا ہے، اتنا طریقے سے پتہ ٹٹول لیں، ورنہ یہ لڑکے اندر ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں مانتے۔ کافروں کے ساتھ نہ بیٹیاں دو، نکاح حرام ہے۔ چیک کر لیا کریں کسی فرقے سے بھی ہو، کسی فرقے کو تو مانتا ہو، اس سے پتہ چلے گا اسلام کو مانتا ہے۔ لڑکیوں کو بھی چیک کر لیا کریں، کوئی نماز کوئی میلاد شریف کو کرتی کراتی، کوئی اللہ میاں سے ڈرتی ہے، پھر شادی کریں، ورنہ کافر بہو کو لانا حرام ہے۔ آپ کا نکاح نہیں ہوتا، بیٹا آپ کا زنا کرتا رہتا ہے، بیٹی آپ کی زنا کرتی رہتی۔ سیدھی سیدھی باتیں ہیں، میں نے کھری کر دینی ہے، میری بات طرف سے آپ کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کیا، میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ بات کرنی سادہ سیدھی، چاہے کسی کے متھے لگے چاہے گٹے لگے، کہاں ہی لگے بتا دو، خود ہی جہنم جاتے رہیں۔ میں بتانے کے عمل سے تو بری ہوں نا، کیونکہ میرا اپنا بہت بڑا حساب ہے۔ دو حساب ہیں، ایک تو میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس حوالے سے بہت بڑا حساب ہے کہ میں ایمانداری سے آپ کو دین کی باتیں بتاؤں، یہ بڑا مشکل ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے جو تم کرتے نہیں، میں اس پہ پھنسا ہوا ہوں۔ آپ کو لگا لگو کہ نماز روزے آپ اندر، میں کچھ نہ کرتا ہوں۔ ایک تو حساب آپ کا میرا ہے، یہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیش کرنا ہے کہ تو نے اپنے سننے والوں کو دین پہنچایا؟ میں نے کہا جی میں نے پہنچایا۔ پوچھنا تم لوگوں سے اس نے پہنچائی تھی، یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قصہ بات۔ اب جو تو نے پہنچایا اور جو تجھ تک پہنچا تھا اس پر تو نے عمل کیا؟ اللہ اللہ اللہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کی میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ میں یا اللہ وہ فریضہ سار انجام تو دیتا ہوں، پر جو میں وہ کرتا نہیں ہوں جو یہ کہتے، اس پہ اس لیے میں آپ کو بھی غلط بتاؤں اور اپنا ادھر والا کھاتا بھی، یعنی دو کھاتوں میں اپنی ٹانگ خراب کر لوں۔ صاحب بتا دیا، لڑکا لڑکی چیک کر لیا کریں، ادھر جا کے برادریاں چیک، ضلع چیک، ابے دا کم چیک، لڑکے دا پتہ کراؤ فلانی شے چیک، نہ اس کے دین نہیں چیک کرنا آپ نے، ہے جی۔ میرے بھی بھائی کا رشتہ ہے، میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں جی آپ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرے بھائی کے اندر 2-3 خوبیاں ہیں، آپ تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ، ایک یہ نمازی ہے، دوسرا رزق حلال کھاتا ہے، تیسرا باادب ہے، بدتمیزیاں نہیں کرتا، یہ اس طرح بڑوں کے چھوٹوں کے لحاظ کرتا ہے، اس لیے یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ آپ کی بیٹی کے اندر بھی یہ 3 خوبیاں ہیں،
بتا دیں، پھر ہم بیٹی لے لیں گے۔ نماز پڑھتی ہے جی، گھر میں اپنے حلال حرام کی